اس بالکل نہیں دیا. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اذان کے وقت لوگوں کے اس انداز کو بدلنے کے لیے اعلان کا بھی دیا کہ بھئی یوں اعلان کر دیا کرو. چند سیکنڈ کا اعلان ہے، گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. کیا چند سیکنڈ لگے؟ اذان دینے والے اس اعلان کو اپنانے سے قاصر ہے، وہ بھی نہیں اپناتے. یعنی اتنی سستی کا دور ہے. اس کو بہت تقسیم کیا، اس کارڈ کو میں نے خود تقسیم کیا، بہت سارے کارڈ، ہزاروں کہوں تو شاید غلط نہ ہو، کتاب میں چھاپ کر دیے. اس میں تو مزید آپ نے اضافہ کیا کہ عاشقان رسول متوجہ ہوں. ارے بالکل، آپ نے تو اس میں یہ اضافہ کر کے ان کو بھی اپنی طرف لے لیا کہ اب عاشقان رسول آپ سے بات کی جا رہی ہے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر، یہ بھی آپ نے بھی اضافہ کروا دیا. یاد دہانی کا شکریہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں، گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. ابھی اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ یہ اعلان اگر ہر مؤذن اپنا لے، ہماری مسجد کے انتظامیہ اس کو سیریس لیں کہ یہ ایک اچھا نیکی کی دعوت ہے، خدا کی قسم بڑے ثواب کا کام ہے، اتنا ثواب ملے گا آپ کو. لیکن نہ کوئی انتظامیہ اس میری درخواست کو سیریس لے رہی ہے، نہ مؤذن صاحبان سیریس لے رہے ہیں اس کو. کہیں مسجد میں میرا خیال ہے دعوت اسلامی کہ کوئی مبلغین اذان دیتے ہوں اور اعلان کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ورنہ یہ جیسے یہ فیضان مدینہ ہے، اس کے اطراف کی مساجد سے بھی یہ اعلانات کی آواز نہیں آتی، کوئی سیریس لے ہی نہیں رہا. حالانکہ یہ کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے یار. میرے والد صاحب کے کوئی اس میں قصیدے لکھے ہیں میں نے. یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ الیاس قادری کہتا ہے کہ گفتگو اور کام کاج روک کر کچھ بھی نہیں. اب میرا نام آپ نے لینا بھی کہا اس میں. یہ تو نیکی کی دعوت ہے، بڑے ثواب کا کام ہے. کاش ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے علاقوں کی، اپنے اپنے محلوں کی مساجد میں اپنے اثر و رسوخ اپنا کر اس اعلان کو جاری کروا دیں. یہ جو میں نے بولا ہے اس کو آپ لکھ لیں نا قلم سے، آپ لکھ لیں. نماز کے احکام کتاب جو ہے اپنی، اس میں لکھا ہوا ہے. فیضان اذان رسالہ، اس میں یہ اعلان لکھا ہوا ہے. مدنی چینل پہ جو اذانیں آتی ہیں اس سے پہلے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ اعلان عام کر کر یہ آپ کی آخرت کا فائدہ، میری ذات کا تو فائدہ ہی ہے، جتنا میری کو ہرس ہونی چاہیے کہ یہ ہر جگہ عام ہوگا تو انشاءاللہ. تو بات وہی ہے کہ میری زبان میں اثر نہیں ہے، میرے اخلاص کی کمی کی وجہ سے یہ عام نہیں ہو پا رہی بات. میرا ساتھ دیں، یہ تو آپ اخلاص کی دعا بھی کریں میرے لیے، اور یہ ایک ہدف لے لیں، جتنے اسلام بھائی جمع ہیں کم از کم یہی ہدف لے لیں کہ ہم اپنے علاقے کی جتنی مساجد ہیں ان میں مدنی کام ہو رہا ہو خواہ نہ ہو رہا ہو، اثر و رسوخ استعمال کریں کہ یہ فلاں آدمی اس کی بات کا وزن ہے، میری نہیں سنیں گے. تو بھائی اسی کو آگے کر دیا گیا. دیکھو کتنا پیارا اعلان ہے، لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں. 2 منٹ کا کام ہے. یہ اذان کی فضیلت ہے، فضیلت بھی کتنی ہے، کروڑوں نیکیاں مل جاتی ہیں اذان کے جواب دینے سے. تو یہ مطلب اتنی فضیلت کے لیے اگر آپ یہ اعلان آپ لکھ کر ان کو دے دیں. پہلے تو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا بھی تھا یہ کارڈ، ہو سکتا ہے اب بھی چھپا ہوا ہو. الحمدللہ کارڈ بھی چھاپا ہے، اور آپ نے جب شروع میں اس کی ترغیب دلائی تھی تو ایک بہت اچھا سلسلہ مطلب یہ تھا کہ مؤذن صاحب نے وہ کارڈ اپنے مائک کے ساتھ اس میں لٹکا لیا تھا، تو جیب میں بھی نہیں ڈھونڈنا پڑتا، وہ مائک پہ ہی لگا ہوا، اس کو ہی مطلب دیکھ کے انہوں نے اعلان کر دیا. تو انشاءاللہ آپ نے دوبارہ توجہ دلائی ہے. تو یہاں جو موجود ہیں ذمہ داران، میں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ مسجدوں میں اس کو عام کریں گے اور اس کی کارکردگی بھی بنا کر آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ. کہ ہم نے اتنی مسجدوں میں یہ اعلان جاری کروا دیا، کریں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں. تو بابا آپ کیسے وہ اثر و رسوخ والے سے اثر و رسوخ کا والا کام کروائیں؟ وہ بات وہی آ جائے گی، مانتا نہیں ہے. اب یہ دیکھو، اب ہر ایک کی اب زبان کی پالش تو بغیر مدنی قافلوں کے تو نہیں ہو سکتی نا. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو پالش بھی ہوتی رہے گی زبان کی. اب اس کے تو ہم مکلف بھی نہیں ہے نا. اگر یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں کوئی غریبان پکڑ کے مارنا شروع کر دے. ظاہر جو بھی بااثر آدمی ہوگا وہ مؤذن کو سمجھائے گا. مؤذن بولے گا، کمیٹی بولتی ہے کہ فوراً اذان دیا کرو. ایسا بھی ہوتا ہوگا
یہ کہیں مؤذن چاہتا ہوگا تو کمیٹی کا کوئی کاکا اٹک جاتا ہوگا، بعض ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کیا نیا سلسلہ شروع کر دیا، یہ وہ بعض درود شریف نہیں پڑھنے دیتے. تو یہ ایسے موقع پر بعض سر آدمی کام دے سکتا ہے. وہ جو اٹکتا ہو نا اس کو سمجھے کہ بھائی اس میں کیا آپ کو تکلیف کیا ہے، حرج کیا ہے اس میں. یہ اعلان ہو جاتا ہے تو بتاؤ کیا نقصان ہے. اب اگر کوئی معاذ اللہ یوں کھڑا ہو جائے کہ یہ تو بدعت ہے تو پھر میں دوں گا، پھر مائک بھی ہٹا دو، یہ بھی بدعت ہے. مائک پردان دے واحد نہیں. مائک ثابت کرو کہ صحابہ کرام نے دی. حضرت بلال نے اعلان نہیں کیا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک پردان کہاں دی تھی؟ مائک سے پہلے کس پہ اذان دیتے تھے پتہ ہے؟ منارے پہ اذان دیتے تھے. اچھا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منارے پہ اذان بھی نہیں دی، منارہ بھی نہیں ہوتا تھا، گنبد بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے. اچھی بدعت ہونا. بری بدعت وہ ہوتی ہے جو کسی سنت کو مٹا دے. یہ کون سی سنت کو مٹا رہی ہے یار؟ تو نیکی کی دعوت کا ایک اسلوب ہے یہ. اور درود شریف اور اذان کے درمیان یہ ایک فاصلہ بھی ہو جاتا ہے اس سے کہ درود شریف کو کوئی اذان کا حصہ سمجھنے کی غلط فہمی میں بھی نہ پڑے. تو بہت ہی اچھا کام ہے یہ. ایسی جدت نہیں ہے، یہ جدت ضرور ہے اعلان. یہ دعوت اسلامی ہی کا اختراع ہے، دعوت اسلامی ہی کی پیداوار ہے، لیکن یہ اچھا اختراع ہے، بہت اچھی یعنی کہ ثواب جاریہ والا کام ہے. جیسے میں نے کہا نا مائک، پھر یہ لائٹنگ اور یہ سب پنکھے اور یہ کچھ بھی نہیں تھا دور رسالت میں. تو یہ ساری مطلب مسجدوں میں جب سب برداشت ہے تو نیکی کی دعوت بھی سہل ہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. یہ بھی ایک مدنی چینل کی خصوصیت ہے بابا کہ الحمدللہ بدعت کی اقسام مدنی چینل بیان کر رہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو نا بدعت ایک ہی معنوں تک لی گئی بدعت، لیکن الحمدللہ ابھی آپ نے جیسے یہ بدعت حسنہ ہے تو یہ اچھی بدعت، تو یہ بدعت کی قسمیں بیان کی. تو مدنی چینل بھی تو بدعت ہی ہے نا، وہ بدعت حسنہ ہے. یہ کون سا دور رسالت میں تھا بھائی؟ کس صحابی نے کیا؟ بلکہ وہ اسلامی صحیح اسلامی چینل روئے زمین پر ایک ہی تو ہے یار، مدنی چینل. فیضان مدنی چینل جاری رہے 100% اسلامی چینل تو ایک ہی ہے. تو یہ کیسی بدعت کا اجرا کیا ہے؟ اللہ کرے ایسے چینل جاری ہو جائیں 100% اسلامی چینل، تو ہم کو تو اور بہت سارے کام کر رہے ہیں نا، ضرورت نہیں رہے گی، ہم بند کر دیں گے. اس میں کیا ہے؟ ہم کو قافلے چلانے میں میرا جو سب سے بڑا ذہن جو ہے نا مدنی قافلوں کا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ مدنی چینل آدمی دیکھتا ہے تو کیا وہ دیکھ رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے تو پی رہا ہے، تو بچہ آ گیا تو اس کو لپٹا لیا تو ہنس رہا ہے، اٹھ کے چلا گیا. چینل تو اسی طرح لوگ دیکھتے ہوں گے. مدنی قافلے میں اگر 3 دن کا سب سے چھوٹا قافلہ بھی 3 دن کا 72 گھنٹے تو مسجد میں آ کر سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے. تو جو کچھ سیکھنے کو مدنی قافلے میں ملتا ہے وہ نہ مدنی چینل پر ملتا ہے نہ ہفتہ وار اجتماع میں ملتا ہے. مدنی قافلہ یہ بندے کو ایک جھٹکے میں تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے میری جو ہے نا کہ خواہ وہ مدرسۃ المدینہ ہو، خواہ وہ چوک درس ہو، خواہ وہ مدنی اپنے مسجد درس ہو، چاہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہو، چاہے وہ مدنی چینل ہو، چاہے وہ جامعۃ المدینہ ہو، ان ساروں کا رخ جو ہے نا یہ مدنی قافلہ پروڈکشن کی طرف ہونا چاہیے. کہ یہ جتنے بھی ہم نے ذرائع اپنائے نا ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہم کو ان کے ذریعے مدنی قافلے نکالنے، سفر کروانے، تو دنیا میں ہم پھیلیں گے. باقی ایک جگہ ہم بیٹھ کر کے مدرسہ پڑھا لیں الحمدللہ کار ثواب ہے، لیکن اس طرح اسلام پھیل نہیں جائے گا. صحابہ کرام 1,12,000 حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے. 1,12,000 اور جنت البقیع میں صرف 10,000 ہے، کم و بیش 10,000. تو 1,14,000 صحابہ کرام کہاں تشریف لے گئے؟ پتا چلا دنیا میں پھیل گئی حضرات، تو جگہ جگہ ان کے مزارات ہیں. تو اس لیے اب وہ انداز تھا ان کا الگ تھا، آج کا انداز ہمارا الگ ہے. یہ قافلے کا انداز، چلو اس کو بھی آپ کہہ دو بدعت ہے تو میں کہوں بدعت حسنہ. تو اردو میں بولنا بھی بدعت ہے. پھر کس صحابی نے اردو میں کلام کیا؟ تو یوں مطلب یعنی کہ بہت اس میں تو کافی تفصیل ہے نا.
ہمارے سارے انداز، یہ کپڑے کی سلائیاں اور گھڑی، یہ بھی